الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. معزز طالبات، اللہ کے فضل سے ہمارے ان کلاسوں کا سلسلہ جاری ہے. کل ہم لوگوں نے صحابہ اکرام میں سے کہ جو جنت میں داخلے کی جنہیں خوشخبری دی گئی تھی ان کے تعلق سے ہم لوگوں نے کچھ جانکاری حاصل کی تھی. آج ہم ان صحابہ اکرام جن کو جنت کی بشارت سنائی گئی تھی ان میں ایک صحابی ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آج ہم معلوم کریں گے. تو جس میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی، اور اللہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں میں بنایا جو اولین اسلام لانے والوں میں سے تھے. ان کا ایک مشہور واقعہ ہے، کون جانتے ہیں؟ جی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد جو شروع میں اسلام لے آئے تھے ان میں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی آتا ہے. آپ لوگ بہت ساری حدیثیں سنے ہوں گے، ان میں ایک مشہور حدیث عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتی ہے. کیا حدیث کوئی جانتے ہیں؟ غور کیجیے. عبد الرحمن ابن عوف، ٹھیک ہے میں اشارہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مالدار صحابی تھے. جی نہیں، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی پہنچ. جی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کی مشہور ایک حدیث ہے نا، واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا کہ یہ نئے جوڑے پہنے ہوئے ہیں اور کپڑے پر ان کے زعفران کی نشانی نظر آ رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عبد الرحمن کیا بات ہے، نئے کپڑے پہنے ہوئے اور خوشبودار کپڑے پہنے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں نے نکاح کی. جی، انہوں نے کہا کہ میں شادی کر لیا. اولیم ولو بشاتن، اللہ کے رسول نے کہا شادی کر لیے وہ اتنی بڑی خوشخبری اور تم نے ولیمے کی تعلق سے کچھ نہیں کیا. پھر اللہ کے رسول نے کہا اولیم ولو بشاتن، کہ ولیمہ دو اگرچہ کہ مختصر ہی کیوں نہ ہو، ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو صحابہ اکرام دیکھیے شادی کر لیتے اور کبھی کبھار معاشرے کے اہم لوگوں کو بھی نہیں بتاتے. آج کے زمانے میں کوئی اس طرح شادی کرنے تو ممکن ہے کیا؟ ہاں، تو جو ولیمے کی جو بات ہے نا، ولیمہ جو سنت ہے، انہی کے شادی کے بعد سے یہ سنت قرار پائی. اسی سے علماء کرام نے استدلال کیا کہ ولیمہ کرنا سنت ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بڑے مالدار صحابی تھے، تاجر تھے، بڑے مالدار صحابی تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اٹھتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کہتے ہیں جنت کی خوشخبری سنائی. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امہات المؤمنین کا بڑا احترام کیا کرتے اور اللہ نے انہیں بہت سے مال سے نوازا تھا. تو اس کے باوجود آپ جانتے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بیت المال سے امہات المؤمنین کو خرچہ دیا جاتا تھا، امہات المؤمنین کے لیے خرچے دیے جاتے تھے. تو اس موقع پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بھی امہات المؤمنین کے لیے کچھ تحفہ اور وظیفہ مقرر کیا تھا تاکہ امہات المؤمنین کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. تو اس طرح تو امہات المؤمنین کا بڑا احترام کیا کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے ساتھ بھی ان کا اٹھنا بیٹھنا بہت اچھا تھا، اور اللہ نے انہیں مال سے نوازا تھا تو دل بھی ان کو اللہ نے دیا تھا، بڑے سخی تھے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جب
عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال کے موقع پر خلیفہ مقرر کر دیا، کہا کہ میں میرے بعد خلافت کا سب سے زیادہ مستحق اس امانت کو برداشت کرنے، اس امانت کو سنبھالنے میں عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر آدمی کسی کو نہیں دیکھتا ہوں سمجھ کر کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو متعین کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تقریباً 10 سال یا 12 سال خلافت کی، 10 سال خلافت کرنے کے بعد جب ان کو کسی نے ان کے پیٹ پر چوری بھونک دیا تو اس موقع پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اگر کسی کو متعین کرتا ہوں تو ابو بکر کی سنت ہے، میں متعین کر سکتا ہوں، نہ کروں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کے رسول نے کسی کو نہیں کیا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں 6 لوگوں کے نام دے دیتا، ان میں سے جو مناسب سمجھتے ہیں آپ ان کو اختیار کر لینا۔ اس میں عثمان رضی اللہ عنہ اور جو بقیہ 5 تھے ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا نام بھی تھا۔ کہ اب اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف کا مقام کس قدر بلند تھا کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جنتی، پہلے ایمان لانے والے، سخی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب رہنے والے، اور علم، ہنر، حکمت کے معاملے میں بھی یہ پیچھے نہیں رہے۔ تو لہٰذا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام تھا، انہوں نے اللہ رب العالمین نے جو کچھ ان کو دیا تھا اس میں سے خرچ کیا، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا راستہ لوگوں کو بتلایا۔ اور ان کی عمر جب 72 سال کی تھی، 70 پر 2 سال کے ہوئے، تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کی نماز عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ پڑھائیں گے۔ تو چنانچہ ان کے وصیت کے مطابق عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی۔ جنازے کے نماز کے بعد ان کو بقیع میں، جو مدینے میں جو قبرستان ہے، وہاں ان کو دفن کیا گیا۔ تو ان کی وفات عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کی وفات ہوئی۔ تو بہرحال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے تعلق سے چند اہم باتیں تھی۔ تو آج میں 2 صحابہ کرام کے تعلق سے بتلانا چاہ رہا تھا، لیکن کچھ اضطراری حالت کی وجہ سے، مولانا کا فون آنے کی وجہ سے میں مکمل نہیں کر پایا۔ انشاءاللہ کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں، مکمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بقیہ صحابہ کرام کے تعلق سے۔ تو بہرحال ہم لوگ ایک اچھے سلسلے کو شروع کیے ہوئے ہیں، اس سلسلے کو باقی رکھنا بہت ضروری ہے، بہت ہی اہم ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، میں نے جیسے کہا نا کہ ہم صرف سنائیں گے نہیں، آپ سے سننا بھی چاہتے ہیں، تاکہ یہ کلاس کی شکل ہو، بیان یا خطبے کی شکل اس کی نہ ہو۔ آپ لوگوں نے اب تک ان اسباق اور ان کلاسز سے کیا سیکھا ہے بتائیے، آپ کو کیا فائدہ ہو؟ کیا آپ لوگ اس کلاس میں حاضری دینے کے بعد کچھ آپ کو فائدہ ہوا، آپ کے ایمان میں، عمل میں کچھ اضافہ ہوا، کچھ فائدہ ہوا یا نہیں، یہ بتائیے مجھے۔ کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہوا؟ ماشاء اللہ، 8 دن سے جو ہو رہے ہیں کلاسز، اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوا کچھ؟ جی، پیغمبروں کے قصے پھر بھی قرآن سے اس سے تھوڑے بہت معلوم ہوتے، پر صحابہ لوگوں کے قصے اتنے نہیں معلوم ہوتے، جو کہ جیسے کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کا قصہ معلوم ہے، تھوڑا بہت ان کا مگر اتنا ڈیٹیل میں نہیں معلوم تھا۔ الحمدللہ، فائدہ ہے، الحمدللہ، چلیے خوشی ہے، الحمدللہ۔ اللہ رب العالمین اور بھی مزید باتیں معلوم کرنے کی ہم تمام کو توفیق دے۔ اس کے علاوہ کچھ سوالات بھی آپ کر سکتے ہیں، اگر کچھ سوالات ہیں۔ جی، صحابہ اکرام کے واقعہ پڑھنے کا فائدہ یہی ہے، دیکھیں کہ اگر انسان واقعی صحابہ اکرام کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی محبت ہمارے دل میں آئے گی، صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگی کو پڑھنے کا دوسرا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایمان جاگتا ہے اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ صحابہ جن کو اللہ نے بڑی خوشخبریاں دے دی تھی، چاہے تو وہ آرام سے رہ سکتے، جنت کی خوشخبری مل گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا موقع مل گیا، چاہتے ہیں تو وہ آرام کر سکتے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے
عمل میں، نیکیوں میں، اللہ کو راضی کرنے میں جو کام انہوں نے کیا، جو کارکردگی اور جو کارنامے انہوں نے دیے، وہ کارنامہ دنیا میں آج تک کسی نے نہیں دیا۔ یہ اللہ کی چنندہ اور منتخب کردہ جماعت ہے، اللہ نے ان کو چن لیا تھا سارے لوگوں میں۔ تو ان کی زندگی کو پڑھنے سے ہمارے ایمان میں اضافہ، ایمان میں پختگی اور عمل میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ یہی ہمارے اندر بھی آنی چاہیے، یہی فائدے ہم کو ہوا کرتے تھے۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کہ جس طرح ہم یہاں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو چھوٹے صحابہ کرام بیٹھ کر کبھی کبھار جانتے تھے، کہتے تھے کہ آئیے ہم صحابہ کرام کے تعلق سے معلوم کریں۔ تو اسلاف کے تعلق سے جانکاری حاصل کرنا یہ بہت ضروری ہے، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کیا ہونا دل؟ ہاں، کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھیں۔ ٹھیک ہے، آپ لوگوں سے ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ لوگ کل ہو سکے فرصت ملے تو آپ لوگ ان 10 صحابہ کرام کے نام یاد کر کے آئے جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی۔ 4 کے نام تو سب کو یاد ہے اور ترتیب سے یاد ہے: ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہ۔ علی رضی اللہ۔ بقیہ 6 کے نام نیاز نہیں ہوتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ ان مجلس میں بیٹھنے کا فائدہ یہ تو ہو کہ آپ 2 نام اچھی طرح یاد رکھیں۔ ایک نام ہے عشر مبشرہ کے، 10 نام ہے نا، ان کے نام یاد رکھیں۔ کسی کسی کو یاد ہوں گے، اگر یاد ہے تو اچھی بات ہے، جس کو یاد نہیں یاد کیجیے۔ انہوں نے ہمارے لیے قربانیاں دی تھی، ان کے نام ہم یاد ہونے چاہیے۔ دوسرا، ازواج مطہرات کے نام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے نام۔ آپ خواتین ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں صرف 2 بیویوں کے نام لوگوں کو یاد ہوتے ہیں۔ کون کون ہے؟ عائشہ، حفصہ رضی اللہ عنہ، عائشہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ، حفصہ تو کل، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اور خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ خدیجہ رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ اللہ کے رسول کے اور 9 بیویاں تھیں، ان کے نام بھی ہم یاد ہونے چاہیے، ہے نا؟ میمونہ، حفصہ، ام سلمہ، سودا، زینب، یہ جو نام ہیں آپ لوگوں کو وہ بھی یاد ہونے چاہیے۔ یہ اللہ نے انہیں ہماری ماؤں کا درجہ دیا۔ ماں ہے، ماں کا نام یاد نہ ہو یہ مناسب نہیں ہے، تو اسی لیے صحابہ کرام کا نام یاد رکھیں اور ازواج مطہرات کے نام یاد کرنے کی کوشش کریں، تو بہت بڑی بات ہوگی۔ اگر آپ لوگ یاد کرتے ہیں تو ہمارے اس کلاس کا سب سے بڑا فائدہ ہم اسے تصور کریں گے۔ ٹھیک ہے، کل میں آپ لوگوں میں سے کسی ایک دو سے سنوں گا کہ ترتیب سے سنائیں کہ عشرہ مبشرہ میں سے کون کون، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعید بن زبیر، جو نام ہے نا، طلحہ، اس طرح سارے نام آپ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں گے؟ جی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کوشش کیجیے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے، ایک فائدہ یہ کوئی ابھی سنا سکتے ہیں؟ جی ایک فائدہ یہ، وہ چھوٹا عمل کو بھی آپ کو صحابہ کو نہیں چھوڑتے تھے، ہمیں بھی آپ کو چھوٹا سا عمل بھی کریں گے بالکل خواہش پیدا ہوا صحابہ کا قصے سے۔ بہت 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 صحیح، بہت صحیح۔ صحابہ اکرام کسی بھی نیکی کو معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ جس طرح ہے نا صحابہ اکرام کی خوبی دیکھیں، جیسا کہ ہماری بہن نے جو بتایا کہ صحابہ اکرام چھوٹی سی نیکی کو بھی معمولی نہیں سمجھتے تھے، یہ صحابہ اکرام کی بڑی خوبی تھی۔ لیکن دوسری خوبی بھی یہ ہے، ہم عام طور پر خطبہ وغیرہ میں بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام چھوٹی نیکی کو بھی بہت ہی اہمیت دے کر کیا کرتے تھے۔ اسی طرح صحابہ اکرام چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹی سی برائی کی بھی بہت بڑا تصور کرتے تھے۔ اگر ان میں سے کسی سے کوئی چھوٹی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، تو اس طرح سمجھتے تھے گویا کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ آج کے دور میں اللہ ہم سب کو جو ہے ہر قسم کے گناہوں سے دور رکھے۔ ہم بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں تب بھی جو ہے ہمارے دل میں کوئی ڈر، کوئی خوف، کوئی افسوس اس طرح نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ ان میں سے چھوٹی سی برائی بھی ہو جائے، کوئی چھوٹی بھی غلطی ہو جائے، انسان تو ہو سکتی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کرام کو دیکھا کہ ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس غلطی سے ایسے ڈرتے تھے، گویا کیسے سمجھتے کہ وہ ان کے سامنے کوئی بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ ہے گناہوں کا جو ان پر گرنے والا ہے، اور اللہ کے پکڑ، اللہ کے عذاب کا اس قدر ڈر ہوتا
گویا کہ وہ پہاڑ ان پر گر جائے، وہ خوف ان میں ہوتا تھا کہ جس طرح وہ نیکی کو معمولی نہیں سمجھتے تھے اور برائی کو بھی معمولی سمجھتے نہیں تھے، بلکہ چھوٹی سی غلطی ہو جائے تو بھی بہت بڑے پہاڑ کا تصور ہوتا اور فوراً اللہ سے مانگنے کی کوشش کرتے تھے۔ دونوں خوبیاں صحابہ کرام میں تھی۔ دیکھیے کسی نے کچھ کہا، اس کا فائدہ یہ بھی ہو۔ بہرحال باتیں بہت ہیں، انشاءاللہ ہم آگے اور باتیں بتائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔